بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ٹی او کے آؤٹ ڈور ٹاسک ہونے کے بعد ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ جا کے چینج کر لیں، اور آپ کا اب ڈپٹی کا انٹرویو ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کس کا انٹرویو ہوگا، بس کہا تھا آپ کا انٹرویو ہوگا۔ کھانا کھایا ہم نے اور پھر ہم انٹرویو کے لیے چلے گئے۔ ہمارا تھا ڈپٹی کا انٹرویو، اور جو فریشرز تھے ان کا تھا سائیک کا انٹرویو۔ یہاں پہ ایک بات میں ضرور مینشن کروں کہ اس بار سائیک کے انٹرویو جو ہیں وہ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے ہوئے ہیں، بہت کم کینڈیڈیٹس کے ہوئے ہیں، سب پورے پورے بیچ کے نہیں ہوئے ہیں۔ جس طرح سے جیسے کہ جو فریشرز بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، ان میں سے صرف 8 یا 9 کو جو ہے وہ کال آؤٹ کر کے باہر نکال لیا انہوں نے، اور ان کو اوپر ویٹنگ میں بھیج دیا۔ جو انٹرویو روم کے باہر جو ویٹنگ بنی ہوتی ہے ان کو ادھر بھیج دیا، اور باقی سب جتنے بھی فریشرز جو ہال میں بیٹھے تھے ان کو آپ بولا کہ آپ لوگ جو ہے نا واپس جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رومز میں چلے جائیں آپ لوگ۔ تو انٹرویو جو سائیک کا ہوا وہ ان چند 8 9 لڑکوں کا انٹرویو ہوا تھا، اور وہ ایسے رینڈملی نہیں نکالے گئے تھے، وہ ہر گروپ میں سے ایک ایک دو دو بچے نکالے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا یہی گیا تھا جو ہر گروپ میں سے جو اچھا پرفارم کر رہے تھے ان کو نکالا گیا تھا۔ آبزرویشن یہی ہوئی تھی وہاں پہ بچوں کی، بچے یہی کہہ رہے تھے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ایسا ہوا۔ پھر ہم سب کا ڈپٹی کا انٹرویو ہوا، اور نیکسٹ ڈے جب ہمارا سائیک کا انٹرویو تھا تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ چند بچوں کو جو ہے وہ باہر نکالا گیا تھا، اور باقی تمام بچے واپس بھیج دیے گئے تھے گروپ روم میں۔ تو ہاں جی، ہمارا ڈپٹی کا انٹرویو ہوا۔ ڈپٹی کے انٹرویو کے لیے میں انٹر ہوا روم کے اندر، تو ڈپٹی صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے سلام وغیرہ کیا۔ انہوں نے کہا بیٹھ جائیں بیٹا، ماسک نیچے کر لیں اور نیچے رکھ دیں، یہ سب کر کے انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے آپ کا نام بھی پتہ ہے، آپ کے والد صاحب کا نام بھی پتہ ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بھی پتہ ہیں، آپ کی ہابیز بھی پتہ ہیں، آپ کے اسپورٹس بھی پتہ ہیں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی لائف کو کلاس 1 سے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ ایک آپ کا حصہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک، اور دوسرا حصہ کلاس 6 سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے، 1 سے 5 تک اور 6 سے 12 تک۔ ان 2 حصوں میں آپ نے کیا سیکھا، کیا کیا، کیا آپ نے مشکلات پیش آئیں، کیا آپ کو کیا کیا آپ نے غلطیاں کی، کیا کیا آپ کے ساتھ گزرا، یہ سب چیزیں آپ مجھے ایکسپلین کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان ایکسپیکٹڈ کوشچن تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولنا چاہیے۔ پھر اس وقت میں جو اسٹارٹ کیا، میں نے بولا سر 1 سے 5 تک جو ہے یہ ہوا تھا کہ ہماری فیملی میں بیک گراؤنڈ میں کوئی ایجوکیٹڈ تھے نہیں زیادہ لوگ، تو ایجوکیشن میں بہت ہمیں پرابلم ہوئی، پڑھائی میں بہت پرابلم ہوتی تھی کہ پڑھانے والے نہیں ہوتے تھے یہ سب۔ تو میں نے ٹوٹلی ایجوکیشن سے ریلیونٹ بولا، میں نے ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ سر جب 5 سے آگے آئے، 6 میں آئے تو میری بڑی بہن جو ہے وہ میٹرک کر چکی تھی، پھر جو ہے وہاں سے تھوڑی سی ایجوکیشن میں میری ہیلپ ہونے لگی، اور بڑے میرے 3 بہن بھائی تھے تو انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، ہر جگہ میں ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے۔ جب 8 کلاس میں آیا تو میرا اسکول چینج ہوا، 9 کلاس میں آیا تو اسکول میرا چینج ہوا۔ میں نے بولا وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اسکول مجھے بہت بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اسکول ملا، ٹیچرز جو ہیں وہ میرے آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچرز تھے وہاں پر۔ تو اس طرح سے میں نے پوری بات کی۔ پھر میں کالج میں گیا سر، وہاں پر کافی میچور ہو چکا تھا، تو وہاں زیادہ اچھی پڑھائی تھی، یہ سب تو میں سارا پڑھائی سے ریلیونٹ بولا، اس سے آگے پیچھے میں گیا ہی نہیں۔ پھر جی ٹی او نے مجھے اسی میں رکھا کہ بھائی ڈپٹی نے بولا بھائی کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، تو بتایا سر یہاں سے آیا ہوں۔ پھر وہ بھی کراچی کا شاید تھا، تو وہ پورا پوچھنے لگ گیا کہ بھائی یہ راستہ کہاں سے جاتا ہے، اچھا تو بلاک 1 ادھر ہے، تو تم بلاک 1 میں رہتے ہو، تو بلاک 3 کہاں ہے، تو یہ کہاں ہے، تو وہ کہاں ہے، تو وہ تھوڑا سا ایڈریس میں گھمانے لگ گیا مجھے۔ اس کے بعد پھر بھائی اسکول اگر تمہارا گھر یہاں ہے تو اسکول کہاں ہے، اور پھر فیملی کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا، فیملی انکم کتنی ہے، فادر کتنا کماتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ وہ زیادہ کیوں ہے، فادر تو اتنا کما رہے ہیں تو یہ باقی کی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ میرے بھائی یہ کام وام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا کہ کون کتنا پڑھ لیا ہے، بہن نے کتنا پڑھا، اور باقی چھوٹا بھائی کتنا پڑھ رہا ہے، اور یہ سب کتنا پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارا پوچھا۔ میرے بارے میں پوچھا کہ آپ ابھی فری ہو، کیا کر رہے ہو، تو میں نے بتایا سر میں ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں اس کے رزلٹ کا یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا پھر اس کے بیچ میں جو ہے نا انہوں نے فزکس کے مجھ سے 3 4 سوال کیے، کیونکہ میں نے اپنے ڈی مینٹس میں لکھا ہوا تھا آئی ایم ویک ان فزکس، اور میں نے جو ہے وہ سائیک انٹرویوز میں بھی ہر جگہ فزکس کا بہت زیادہ ذکر کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے 3 4 سوال کیے، لائک ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوتا ہے، تو مجھے اس کا تو سیریسلی نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا مجھے اتنا پتا ہے کوئی ریشو ہوتا ہے انسیڈنس اینگل کا کسی چیز کے کسی اور اینگل سے، تو میں نے کہا سر انسیڈنس اینگل کا ریشو ہوتا ہے یہ، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سبلیمیشن پوچھا، تو یہ کیمسٹری کا کوشچن تھا میرے خیال سے، تو یہ مجھے آتا تھا سبلیمیشن، میں نے ان کو بتایا۔ ایک آدھ اور انہوں نے فزکس کا کوشچن پوچھا تھا جو مجھے آتا ہی نہیں تھا، تو میں نے بتا دیا سر مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی لاسٹ ٹائم کیوں نوٹ ہو گئے تھے آپ، تو اس میں اچھا اس کے اندر ایک چیز میں جی ٹی او کے پورشن میں بھول گیا کہ ہاف گروپ ٹاسک بھی ہمارا ہوا تھا۔
تو ہاف گروپ ٹاسک میں جو ہے نا وہ ہاف گروپ ٹاسک ہمارا کمپلیٹ ہرگز نہیں ہوا تھا. پہلے ہی اسٹیپ پہ ہم پھنسے رہے. ہاف گروپ ٹاسک شروع جیسے ختم ہوا ہاف گروپ ٹاسک تو ہم پھٹے ابھی واپس رکھ ہی رہے تھے. جی ٹی او نے ان ایکسپیکٹڈلی ہم سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی آپ لاسٹ ٹائم کیوں ناٹ ہوئے تھے. تو اس وقت میں سوچ کے اصل میں کچھ اور گیا تھا, لیکن اس وقت قدرتی طور پہ میرے منہ سے نکل گیا کہ سر میں نے اپنا بیسٹ دیا تھا بٹ میری تیاری تھوڑی سی اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو واپس آ کے میں تھوڑا سا اس بارے میں سوچنے لگا کہ یار تیاری اچھی نہیں تھی, میں نے کہہ دیا ہے تو اس بار وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے بچہ بہت تیاری کر کے آیا ہوگا, تو ہو سکتا ہے مجھ سے جی کے وغیرہ اور یہ سارا بہت زیادہ پوچھ لیا جائے. تو ڈپٹی نے جب پوچھا تو میں نے کہا سر میں نے اپنا بیسٹ دیا تھا, اب میں اپنی بات سے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا جو میں ادھر کہہ چکا تھا. تو یہ ڈوئل پرسنالٹی شو ہو تو پکا ناٹ ریکمینڈ ہے بندہ. تو میں نے کہا سر میں نے اپنا بیسٹ دیا تھا بٹ میری فزیکل کی تیاری تھوڑی سی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ فزیکل انڈیورنس میری تھوڑی زیادہ بہتر نہیں تھی. تو ڈپٹی نے کہا کہ اچھا تو آپ کے آبسٹیکل کتنے ہوئے تھے. میں نے کہا سر میرے 6 آبسٹیکل میرے 7 ہوئے تھے لیکن کاؤنٹ انہوں نے 6 کیے تھے. اس نے کہا ایسا کیوں ہوا تھا. میں نے کہا سر میں نے 6 کیے تھے اور اس کے بعد ایک میں نے ریپیٹ کر لیا تھا اور ایک میں کرنا بھول گیا تھا, پھر بھی میں نے ریپیٹ کر لیا تھا, تو وہ جو ریپیٹ کیا تھا وہ کاؤنٹ نہیں ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ 6 کیوں کیے تھے تم نے, باقی کے 3 کون کرے گا. میں نے کہا سر اس وقت بہت بارش ہو رہی تھی اور ہمیں وہ الاؤ نہیں کیے گئے تھے کہ آپ نے وہ نہیں کرنے, تو اس وجہ سے. کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کوشچن انہوں نے کیا کہ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا لاسٹ ٹائم کمانڈ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہوا تھا. میں بولا جی سر کمپلیٹ ہوا تھا. تو ان کے پاس آئی تھنک رپورٹ رکھی ہوئی تھی جی ڈپٹی کے پاس. تو پھر انہوں نے کہا اچھا تو لاسٹ ٹائم آپ کا ڈپٹی کا انٹرویو کہاں ہوا تھا. میں نے بتایا سر اس لائٹ میں ہوا تھا. کہا اچھا یہ روم کون سا بنتا ہے. میں نے بتایا سر یہ ہاریزونٹلی جب ہم جائیں گے یہاں سے تو سیکنڈ لاسٹ روم بنتا ہے. کہنا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اچھا انس ڈپٹی کے انٹرویوز کیسے ہوئے تھے آپ کے, انہوں نے اسپیسیفکلی پوچھا. تو میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس کوئی پکی رپورٹ رکھی ہوئی ہے کہ لاسٹ ٹائم اس کے انٹرویوز خراب ہوئے تھے یا اس نے نیچرلی پرفارم نہیں کیا تھا. کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے انٹرویوز میں بہت جسے کہتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی ہائڈ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ ریزن کیا تھا وہ میں نے ان کو دیا. میں نے کہا کہ سر لاسٹ ٹائم جب ریپیٹرس کا انٹرویو ہم سے پہلے ہو چکا تھا تو وہ جب انٹرویو دے کے آئے تھے ہم نے ان سے سوالات اور جوابات پوچھ لیے تھے ان کے, تو ان کے جو جوابات تھے وہ میرے مائنڈ میں بیٹھ گئے تھے اور انہی کے جوابات کو میں اڈاپٹ کر گیا اور میں نے اپنے انٹرویوز میں بھی وہی جوابات دے دیے تھے. تو جی ٹی ہنسنے وہ ڈپٹی ہنسنے لگا, کہہ رہا اچھا ایسا ہو گیا تھا. میں نے کہا جی سر یہ ہوا تھا اور ریئلٹی میں یہی ہوا تھا, تو میں نے سچ بول دیا ان کو. پھر انہوں نے کہا اچھا انس افریقہ کے 4 کنٹریز کے نام بتاؤ. مجھے یاد تھے اس وقت صرف 2. میں نے کہا سر یوگینڈا اور زمبابوے 2 میں نے بتائے. تو انہوں نے کہا اچھا بلوچستان کے 4 شہروں کے نام بتاؤ. تو بلوچستان کے 4 شہروں کے نام جو ہے میں نے بتائے. میں نے بولا سر کوئٹہ اور پھر میں سوات. اس کے بعد میں نے بولا کہ کوئٹہ, سوات, ڈیرہ بگٹی اور ڈیرہ اسماعیل خان. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سوات اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے نا یہ کے پی کے میں. میں نے کہا نہیں سر بلوچستان میں. انہوں نے کہا کھڑے ہو. میں کھڑا ہوا. کہا نیچے جورول میں جاؤ اور بچوں سے پوچھ کے آؤ کہ یہ جو سوات اور کے پی کے جو ہے وہ سوات اور ڈی آئی خان جو ہے یہ کہاں پر ہے. میرا رائٹ سر. میں چل نکل گیا میں روم سے باہر. میں گیا, میں نیچے گیا, میں نے اندر جانے لگا. اسٹاف نے بولا کہ آپ جورول میں تو نہیں جا سکتے. میں نے کہا مجھے سر نے بھیجا ہے. کہہ رہے نہیں میں آپ کو جانے ہی نہیں دے سکتا. میں نے کہا مجھے سر نے خود بھیجا ہے. کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں اب کیا کر سکتا ہوں. کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ. میں واپس اوپر جانے لگا تو کہنے لگا کہ اچھا 1 منٹ رکو. پھر وہ اوپر آئے. اوپر اسٹاف نے آگے پوچھا کہ سر یہ اس طرح سے بچہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے اس کو بولا کہ اچھا جانے دو. تو مجھے انہوں نے ویٹنگ میں بٹھایا. پھر وہ نکلا باہر. اس نے کہا اچھا آ جاؤ. نیچے گیا ایک بچے سے پوچھا. اس نے بولا کے پی میں. میں اوپر آیا, میں ناک کر کے اندر گیا. بولا سر کے پی میں. کہتا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے ہاں ایک چیز میں بھول گیا کہ وہ جو پہلا سوال ہوا تھا کہ 1 سے 5 تک کیا ہوا اور پھر 6 سے اب تک آپ نے کیا سیکھا وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا سوال کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا کہ اپنی 15 خامیاں بتاؤ. تو یہ تو ٹوٹلی آؤٹ آف کوشچن, مطلب میں آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا تھا کہ 15 خامیاں میں کیسے بتا سکتا ہوں. اور پھر اب ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کہ میں فیس بک زیادہ یوز کرتا ہوں, میں رات کو دیر سے سوتا ہوں, میں دوست کم بناتا ہوں, یہ سب آ رہا تھا. صحیح ہے. تو اس نے پہلے ہی باؤنڈ کر دیا. اس نے کہا کہ یار یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کہ یہ انٹرنیٹ والی باتیں نہیں کرنا کہ میں دوست زیادہ بناتا ہوں, کم بناتا ہوں, کھاتا کم ہوں, کھاتا زیادہ ہوں, اور آؤٹنگ میری نہیں وہ سوری میں غصہ زیادہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. یہ سب یہ سب نہیں سنانا مجھے. صحیح ہے. اپنی پرسنالٹی کی جو ہے وہ 15 خامیاں بتاؤ. کیریکٹر اور پرسنالٹی جو ہے اس کی 15 خامیاں بتاؤ. تو میں نے کہا سر میں اپنے کریکٹر سے کمپلیٹلی سیٹسفائڈ ہوں. کریکٹر میں میری کوئی خامی نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا مطلب تو فرشتہ ہے تو پر لگا کے اڑ جانا تو. میں نے کہا نہیں صرف پرسنالٹی میں ہر کسی سب کی پرسنالٹی میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں پر کریکٹر سے میں سیٹسفائڈ ہوں. تو کہنے لگا کہ اچھا تو میں سب کا انٹرویو نہیں لے رہا, میں صرف تمہارا انٹرویو لے رہا ہوں. تم سب کو چھوڑو, تم اپنی بتاؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی پرسنالٹی میں کیا خامیاں دیکھتے ہو.
اب 15 خامیاں کون سوچ سکتا ہے. میں تو بیٹھا رہا, میں بلینک بیٹھا رہا, اور میں ان کو دیکھتا رہا, نیچے دیکھتا رہا, ان کو دیکھتا رہا, نیچے. تو انہوں نے کہا بھائی تو جب تک نہیں بتائے گا تجھے تو میں رات ہو جائے میں جانے نہیں دوں گا تجھے, تو یہاں پہ بتا کے ہی جائے گا. اس کے بیچ میں پھر انہوں نے میتھس کے کوشچن کرنا شروع کر دیا, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں وہ 15 خامی والا کوشچن تیرا چل رہا ہے تو بتا. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا چھوڑ یار تجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا, تو رہنے دے. ٹھیک ہے. تو اچھا, پھر انہوں نے میتھس کے کوشچن اسٹارٹ کیے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی 450 کی ایک شرٹ ہے اور اس پہ آپ کو میں 12% ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, تو آپ کی کتنی پرائس بنے گی. میں نے بتایا, میں نے بولا سر 394 ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا غلط جواب ہے. میں نے پھر سوچا اور پھر میں نے بولا سر 396 ہے. کہتے ہیں اچھا تو کس طرح کیا. میں نے بتایا سر پہلے میں نے 10% نکالا, 45 آ گیا, پھر اس کو 8 سے ملٹیپلائی کیا, 80% نکالا. تو کہنے لگے 10% کیسے نکالا. میں بولا سر 10% ایک پوائنٹ پیچھے لے جاتے ہیں, 100 سے وہ 10 سے جب ڈیوائڈ کرتے ہیں جب بھی نیچے 0 آ جاتا ہے تو ڈیسیمل پیچھے جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اچھا تو 5% تو 4.5 ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں سر 5% 4.5 نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوگا, 10% جب 45 ہے تو 5% 4.5 ہوگا. میں نے کہا نہیں سر 5% جو ہے وہ 10% کا ہاف ہوگا, یعنی 45 کا ہاف ہوگا, تو وہ 22.5 ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں اچھا. پھر وہ بار بار کنفیوز کر رہے تھے کہ 10% یہ ہے, اچھا تو پھر یہ تو یہ ہونا چاہیے, یہ تو یہ تو اس طرح سے کنفیوز بہت کیا انہوں نے. تو پھر جو ہے نا وہ کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے, میں کچھ اور, وہ دوسرا میتھڈ بتا رہے تھے, میں دوسرا میتھڈ بتا رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے بولا سر میں کر کے دکھا دوں آپ کو. انہوں نے کہا ہاں ادھر آؤ. انہوں نے بلایا, انہوں نے ایک پیج دیا اور پین دیا, ریڈ پین ان کے پاس تھا. انہوں نے بولا یہاں پہ سالو کر کے بتاؤ. تو وہاں میں نے ان کو سالو کر کے بتایا سر اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے میں نے کیا. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ واپس جاؤ. واپس بیٹھے تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں, 100 کا 12% نکالو. میں نے کہا سر 12. کہتے ہیں پھر 200 کا نکالو. میں نے کہا 24. 300 کا نکالو. میں نے کہا 36. 400 کا نکالو. میں نے کہا 48. کہتے ہیں 50 کا نکالو. میں نے کہا 60. تو وہ وہاں پاز ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے 500 نہیں کہا, میں نے 50 کہا. تو مجھے ریلائز ہو کہ میں نے غلطی کی ہے. پھر میں نے کہا سر سوری سر اٹس 6. پھر میں نے 6 بتایا. کہہ رہے ہیں اب 40% کا جو 10% نکالا ہے اس کو آپ جو ہے وہ 12% نکالا ہے, اس کو آپ 50% کے 12% میں ایڈ کرو. تو اس طرح سے انہوں نے ایڈ کر کے ان دونوں کو ایڈ کروا کے اس کو ریئل اماؤنٹ سے مائنس کروایا. تو مجھے یہ میتھڈ جو ہے وہ سمجھ ہلکا پھلکا بعد میں آیا, اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا سر مجھے یہ میتھڈ سمجھ نہیں آیا, میں نے جس میتھڈ سے کیا مجھے وہی زیادہ صحیح لگ رہا تھا, تو میں نے اس لیے اس طرح سے کیا. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا انس ڈر کس چیز سے لگتا ہے. تو میں چونکہ سائیک ٹیسٹ میں اپنا مینشن کر چکا تھا, میں نے وہ بتایا ان کو کہ مجھے کتے سے ڈر لگتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو کاٹا ہے کبھی. میں نے کہا سر کاٹا نہیں ہے, میں بچ گیا تھا ایک بار. تو کہہ رہے ہیں کس طرح بچے تھے. میں نے کہا سر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں فجر کی, تو ہمارے علاقے میں کتے بہت زیادہ ہیں, اور صبح میں کیا کہتے ہیں میں جب گلی سے گزر رہا ہوتا ہوں تو سامنے پتہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی وقت جو ہے نا بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں ایک دن جا رہا تھا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور پیچھے آ جاتے ہیں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کبھی بچے ہو. میں نے کہا جی سر میں بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے جو ہے وہ کتے لگ گئے تھے, لیکن میں بچ گیا تھا. صحیح ہے. اس نے مزید ایکسپریشن نہیں مانگی, مزید ایکسپریشن جو ہے وہ سائیک نے مانگی تھی مجھ سے. تو اس طرح سے ہوا. اور پھر انہوں نے بولا اچھا غصہ کب آتا ہے. تو غصہ میں نے بتایا سر کب آتا ہے, جو میں نے سائیک ٹیسٹ میں مینشن کیا تھا سینٹینس کمپلیشن, میں نے ایگزیکٹلی وہی ان کو بتایا. بولا غصے میں آ کے کیا کرتے ہو, تو ایگزیکٹلی پھر وہی چیز میں نے کاپی کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ اس گروپ میں خود کو کس نمبر پہ رکھتے ہو. میں نے کہا سر میں سیکنڈ پہ رکھتا ہوں. کہا کیوں رکھتے ہو سیکنڈ پہ, نہیں فرسٹ پہ کس کو رکھتے ہو. میں نے بتایا میں سر اس چیسٹ نمبر کو رکھتا ہوں. کہا اس کو کیوں رکھتے ہو فرسٹ پہ. میں نے کہا سر ان کی جو پلاننگ ایبلٹی ہے وہ مجھے اچھی ہے, وہ بہت اچھی ہے. پلاننگ ایبلٹی جو ہے اس چیسٹ نمبر کی وہ کافی اچھی ہے. کہتے ہیں اچھا تو تھرڈ نمبر پہ. میں نے بتایا اس کو رکھتا ہوں. پھر بولا لاسٹ پہ کس کو رکھتے ہو. میں نے بتایا سر میں اس کو رکھتا ہوں. کہا اس کو کیوں لاسٹ پہ رکھتے ہو. میں کہا سر یہ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو دوسروں کو موقع نہیں دیتے, جو باقی ساتھی ہیں ان کو موقع نہیں ملتے, موقع نہیں دیتے بولنے کا. یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا سے اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں. نو سر. پھر وہ انہوں نے سیکچوئل کوشچن کیا, کبھی سیکس کیا ہے, کبھی کسی لڑکے کے ساتھ لڑکی کے ساتھ. میں ان سب پہ نو بولتا گیا میں. پھر انہوں نے بولا اچھا انس میری نا ابھی لاٹری نکلی ہے 50 کروڑ کی, تو 5 کروڑ میں تمہیں دے دیتا ہوں, تم کیا کرو گے. تو میں نے کہا سر میں سب سے پہلے اپنی جو فیملی نیڈز ہوں گی ان کو پورا کروں گا. کہتے کس طرح کی نیڈس. میں نے کہا سر میرے بہن بھائی ہیں, ان کی میں نے ایجوکیشن ہے, ان کی ایجوکیشن ہے تو اس پہ لگیں گے. اچھا کہہ رہے ہیں پھر. میں نے کہا پھر سر میرا بھائی ہے اس کے میں بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچا ہے, تو ان کے بزنس پہ ہم انویسٹ کریں گے. تو کہتے ہیں اچھا. تو پوچھا کس چیز کا بزنس کرنے کا ارادہ, تو وہ بتایا. پھر اچھا یہاں پہ میں ایک بات مینشن کروں کہ میں نے اپنے سینٹینس کمپلیشن میں یہ لکھا تھا, وہ وہاں پہ سینٹینس کمپلیشن آیا تھا ہز پریورٹیز آر, تو میں لکھا تھا ہز پریورٹیز آر ہز فیملی. تو یہاں میں نے میرے مائنڈ میں یہ بات تھی تو نہیں, لیکن جو ہے وہ نیچرلی یہی شو ہو گیا کہ جو ہے نا کہ یہ اپنی فیملی کو پریورٹی دے رہا ہے. اس نے پیسے اگر مل رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی فیملی کی جو نیڈز ہیں وہ پوری کر رہا ہے.
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انس، اچھا جب وہ 15 خامیوں والی بات ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے مجھے بہت بہت کرٹیسائز کیا تھا، اور وہ جب وہ والا مومنٹ میرا چل رہا تھا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور میرے ایکسپریشنس مجھے خود نہیں سمجھ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں تھے، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہلکی سی اسمائل میں نے اپنے چہرے پر رکھی ہوئی تھی ہر وقت، ٹھیک ہے، جب وہ 15 خامیوں والی بات چل رہی تھی تو اس پہ انہوں نے بہت بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ یار تم کیسے بندے ہو، تمہیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا، تم دوسروں کو کیا کرو گے، تمہیں پتہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی خامیاں دور کرتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کی خامیاں دور کرتا ہے۔ تمہیں اپنی خامیاں پتہ نہیں ہے، تم دوسروں کو کیا ہینڈل کرو گے، تم اپنے سپاہی کو کیا ہینڈل کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے ایک مشین جب خراب ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہم؟ میں نے سر ہم سب سے پہلے اس کا مسئلہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی، پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے سر اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جب تک ہمیں تمہارا مسئلہ نہیں پتہ چلے گا ہم تمہیں وہ حل کیسے تلاش کریں گے؟ تم آؤٹ آف مائنڈ ہو، ہم تمہیں نہیں لے سکتے، ہم تم پہ کیوں قوم کا پیسہ ضائع کریں، کیوں ہم تمہیں پیسہ بھی دیں، تم پر خرچ بھی کریں، تو یہ سب چیزیں ہم تم پر کیوں کریں؟ تو اس طرح سے انہوں نے بہت بہت پریشرائز کیا تھا، اور میں نے بغیر کچھ کہے بس میں ان کو دیکھتا رہا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہے نا وہ سپاہی ریکمنڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نو سر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سپاہی ریکمنڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نو سر۔ پھر نیکسٹ کوشچن انہوں نے کہا کہ اچھا انس آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ داڑھی کٹوا دو گے؟ آپ کو آگے جا کے داڑھی کٹوانی پڑے گی، آپ کٹوا دو گے؟ میں نے سر کٹوا دوں گا۔ میں نے کہا سر اگر رولس میں کمپلسری ہوا میں کٹوا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یار سنت کے لیے رکھی ہوئی ہے یا ایسے؟ میں نے کہا سر سنت پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تو سنت کو چھوڑ دے گا؟ میں نے کہا سر ایک کیا کہتے ہیں، میں ایک اچھی نیت سے کٹواؤں گا، اور میرا جو کاز ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو میں ایک اچھی نیت سے کٹوا رہا ہوں۔ تو کہہ رہے کون سی اچھی نیت ہے بھائی؟ پیسے کے لیے کٹوا رہا ہے تو، نوکری کے لیے کٹوا رہا ہے، کون سی اچھی نیت ہے؟ میں نے کہا سر اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کی میں خدمت کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ کہہ رہے کہ کون سی اسلامی ریاست بھائی، کون سی اسلامی ریاست؟ پاکستان اسلامی ریاست ہے، ایک قانون تم مجھے بتا دو جو اسلامی ہو۔ میں نے کہا سر قانون کی بات نہیں ہے، لیکن اسلامی نظریے پہ بنی ہوئی ریاست ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ بھائی وہ تو نظریہ تھا، وہ تو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو جب بنا تھا اس وقت تھا، اب کیا ہے پاکستان میں اسلامی؟ میں نے کہا کہ سر آج بھی جو ہے نا وہ پاکستان تمام اسلامی ممالک کا اکیلا سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کہیں کسی پہ پرابلم آتی ہے تو سب سے اسٹرانگ اسٹینس جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے کہا سر پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اسلامی ممالک میں صرف یہی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کو کور کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اچھا کیا کہتے ہیں دعائے قنوت سناؤ۔ تو دعائے قنوت میں اس وقت یقین کریں میں بھول گیا، حالانکہ لاسٹ ٹائم میں ڈپٹی جی ٹی او صاحب کو سنا چکا تھا، لیکن اس بار میں بھول گیا۔ پھر انہوں نے بولا اچھا چوتھا کلمہ سناؤ، مجھے وہ بھی نہیں آیا، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یار تجھے تو کچھ نہیں آتا۔ پھر کہا وضو کے فرائض سناؤ۔ تو میں نے پہلا فرض یہ سنا ہے کہ سر کلی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یار تو چھوڑ دے، تجھ سے نہیں ہوگا، تو چھوڑ دے، تو جو بولتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے، تو رہنے دے تو۔ میں نے کہا پھر مجھے جلدی جلدی یاد آیا کہ یہ نہیں تھا۔ میں نے بولا سر منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے تیرے ابا سے تیرے بہت اختلافات ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، تیری پرسنالٹی جو ہے نا وہ بہت بہت عجیب سی ہے، تو لکھتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے، تیرا بیک گراؤنڈ کچھ ہے، تو خود کچھ ہے، تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا یار۔ اس نے فائل زور سے پھینکی، اس نے کہا مجھے نہیں تیری سمجھ آ رہی۔ اس نے کہا کہ تعلق تیرا مذہبی گھر سے، تو باتیں یہاں کچھ اور کرتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اس طرح سے کر آ کے پھر انہوں نے آخر میں بولا اوکے جنٹلمین یو کین گو ناؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں میرے ڈپٹی کے انٹرویو میں۔